ایک غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک چور آیا. چوروں کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو چور کے معاملے میں آپ نے سنے ہوں گے، مگر میں وہ واقعہ نہیں سناتا جو مشہور ہے. یا معاملہ چور کا وہ ہے کہ وہ آیا اور بڑا عجیب چور آتی سے کہتا حضور میں چور ہوں، میرا پیشہ چوری ہے، مگر میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونے، آپ سے مرید ہونے آیا ہوں. تو کہا بہت اچھی بات ہے، ہاتھ بڑھاؤ. ان نے ہاتھ بڑھایا، غوث اعظم نے ہاتھ بڑھایا، اور جیسی ہاتھ میں ہاتھ لینا چاہا تو وہ چور نے ہاتھ کو کھینچ لیا. کہا حضور بیعت تو ہو جاؤں گا، مرید تو ہو جاؤں گا، مگر میری دو شرط ہے. کیا شرط ہے؟ دو شرط ہے. کہا میں چوری کرتا ہوں، مسجد کا منہ نہیں دیکھا، کبھی نماز نہیں پڑھی. مرید آپ کر لو مگر ابھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا، پہلی شرط. اور دوسری شرط چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. تو غوث اعظم تھے، شریعت کے پابند تھے. آج کا معاملہ یہ نہیں کہ تم کسی بھی پیر کو پکڑ لو، اذان ہو رہی ہے یہ مرغا مسلم اڑانے میں ہے، اذان ہو رہی ہے یہ مریدوں سے پیر دبوانے میں ہے، اذان ہو رہی ہے، کہا ہماری نماز تو روحانی طور پر ہوتی ہے. مگر آؤ غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے. ایک شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے یہ سوچ کر آیا کہ میں نے غوث اعظم کے بارے میں سنا ہے کہ ان سے ہر لمحہ کرامت ظاہر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کرامت ظاہر ہوتی ہے. کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا. تو 6 مہینے کی طویل مدت تک آپ کی خانقاہ میں رہا، مگر 6 مہینے میں تعجب خیز بات یہ کہ کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی. اور وہ 6 مہینے کے بعد جانے لگا. تو جاتے جاتے الوداعی ملاقات کے لیے آیا. تو غوث اعظم نے کہا آئے تھے، آنے کا سبب نہیں بتائے، جا رہے ہو جانے کا سبب نہیں بتائے، آئے کس وجہ سے تھے، جا رہے کیوں ہو، کم سے کم سبب تو بتاؤ. تو وہ کہتا حضور میں نے سنا تھا کہ ہر لمحہ آپ سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، تو یہ نیت لے کر آیا تھا کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا. تو غوث اعظم مسکرائے کہ تو نے 6 مہینے رہا کرامت نہیں دیکھی، 6 مہینے رہا کرامت نہیں دیکھی. کہ سن یہ بتا 6 مہینے میں تنہیں مجھے کبھی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہ حضور نہیں دیکھا. کہ حکم خدا بندی کو پامال کرتے ہوئے دیکھا؟ کہ حضور نہیں دیکھا. کہ شریعت مطہرہ کو پامال کرتے ہوئے دیکھا؟ کہ حضور نہیں دیکھا. کہ سنت مصطفیٰ کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہ حضور نہیں دیکھا. کہ اسلام کو پس پس ڈالتے ہوئے دیکھا؟ کہ حضور نہیں دیکھا. کہ مجھے بتا کہ مجھے اسلام کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے تو نے ان 6 مہینوں میں دیکھا؟ کہ حضور نہیں دیکھا. تو غوث اعظم فرماتے ہیں پھر بتا اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہے؟ پھر اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہے؟ اور آگے آپ ارشاد فرماتے سن اگر تو کسی کو دریا میں چلتا ہوا دیکھے، تو کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھے، تو ولی مت سمجھ لینا جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں. یہ تعلیمات غوث اعظم نے دی ہے. تو آج بڑے بڑے پیر بن کے گھوم رہے ہیں. آج اگر معاملہ یہ ہے کہ جب آتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے فلاں فلاں پیر آئے ہیں صاحب، ان کا خطاب ہوگا، ان کے چہرے کی زیارت ہوگی، اس کے بعد پھر وہ سب کو مرید کروائیں گے، سب کو مرید کروائیں گے. مگر معاملہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر جب کوئی پیر مرید کرواتا ہے تو ظاہری توبہ تو کروا لیتا ہے، مگر کبھی کوئی مرید کی پھر خبر نہیں کہ وہ کس کام میں ملوث ہے، صحیح معنوں میں توبہ کیا کہ نہیں کیا. تو جب یہ چور نے شرط رکھی نا کہ حضور مرید تو ہو جاؤں گا مگر شرط ہے کہ چوری نہیں چھوڑوں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا، غوث اعظم نے ہاتھ پیچھے لے لیا. کہا یہ شریعت کے خلاف معاملہ ہے، میں تجھے مرید نہیں کر سکتا، میں تجھے مرید نہیں کر سکتا. آج اگر وہ پیشہ ور پیر اگر کوئی 10,000 کی گڈی دکھا دے تو پھر نہیں پوچھیں گے تیرا پیشہ کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، پھر تو وہ سب سے بڑا مرید بنتے نظر آئے گا، پھر تو وہ چہیتا مرید بنتے نظر آئے گا. مگر تعلیمات میرے غوث اعظم کی دیکھو نا، ہاتھ پیچھے کر لیا کہ جو بول رہا ہے تو یہ شریعت کے خلاف کام ہے اور میں ایسے خلاف شرع کام کرنے والے کو مرید نہیں کر سکتا. اب اس نے منت سماجت کر دی کہ حضور آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ،
آپ کو آپ کے نسب کا واسطہ، مرید تو آپ سے ہی ہوں گا، مگر شرط ہے چوری نہیں چھوڑوں گا، شرط ہے نماز نہیں پڑھوں گا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو غوث اعظم نے کہا تیری شرط تو نہیں مانتا مگر میری شرط ہے، تیری شرط تو نہیں مانتا میری شرط ہے، چل تو چوری کرنا نہیں چھوڑ رہا الگ بات ہے، تو نماز نہیں پڑھے گا، مگر ایک شرط میں تجھے مرید کرتا ہوں کہ جب اذان کا ٹائم ہو تو جس جگہ ہو خود اذان دینا چالو کر دے، تو جس جگہ ہو اس جگہ اذان دینا چالو کر دے۔ اب اسے یہ چیز بڑی آسان لگی کہ حضور یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے، میں یہ شرط مانتا ہوں، تو چل میں تجھے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، مرید کر لیا۔ اب یہ مرید ہو کے گھر چلا گیا۔ اب گھر کا معاملہ یہ ہے کہ صبح ہو رہی ہے فجر کی، یہ بندہ اٹھتا ہے اذان دیتا ہے سو جاتا ہے، ظہر ہوتی ہے اذان دیتا ہے سو جاتا ہے، عصر ہوتی ہے اذان چھت میں دیتا ہے سو جاتا ہے۔ 4-5 دن گزر گئے، اس کی بیوی آئی کہ پگلا گئے ہو، اذان دیتے ہو سو جاتے ہو، اگر اذان ہی دینا ہے تو جا کے مسجد میں دو، اذان ہی دینا ہے تو جاؤ مسجد میں دو تاکہ تمہاری اذان سن کے دوسرے نماز پڑھنے، اور پھر اذان دیتے ہو سو جاتے ہو۔ مسجد جاؤ اذان دو تو کم سے کم نماز بھی پڑھو گے، نماز بھی پڑھو گے۔ تو کہا تم نہیں جانتی میں نے غوث اعظم سے وعدہ کر کے آیا اذان ہی دوں گا، اذان ہی دوں گا۔ اچھا، تو کہا 4-5 دن گزر گئے ہیں، اب جو عورت وہ بھی جانتی تھی کہ گھر کا گزارا چوری سے چلتا ہے، تو کہا 4-5 دن ہو گئے ہیں، کم سے کم نکلو باہر، کچھ چور وہ چوری ووری کر کے لے کے آؤ تو کم سے کم گھر کا گزارا چلے، چولہا جلے۔ تو کہا چوری کرنے تو چلا جاؤں گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اذانوں کا ٹائم ایسا بنا ہوا ہے اور میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جب جب اذان کا ٹائم ہوگا اذان دوں گا۔ اب چوری کرنے اس لیے نہیں نکلتا، اگر اذان کا ٹائم ہو گیا تو اذان کا ٹائم ہو گیا تو چوری چھوڑ کے اذان دینا پڑے گا، چوری چھوڑ کے اذان دینا پڑے گا، اسی وجہ سے ابھی تک نہیں گیا۔ تو کہا ایسے کیسے کام چلے گا؟ جب بیوی نے اصرار کی تو نکلا ایک رات میں، اور اسے ایک بہانہ سوجا کہ یار عشاء سے فجر کا ٹائم بڑا طویل ہے، تو یہ ٹائم میں چوری ہو سکتی ہے، اور چوری اکثر رات میں ہوتی ہے۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور ایک بڑے گھر میں جہاں سونا چاندی اشرفیہ رکھی ہوئی تھی وہاں پر اس نے اپنے رسی کو ڈالا، چڑھا اترا، اور اترنے کے بعد جہاں تجوری رکھی ہوئی تھی وہاں پر گیا، دروازے کو کھولا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اشرفیہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کوئی پتی اور پیڑ نہیں تھے کہ اٹھا اٹھا کے بھر لیتا۔ اب اس نے کہا کہ یار بڑا قیمتی سامان ہے، تو اس نے اپنے جھولے کو کھولا اور بڑی احتیاط سے ڈالنے لگا، بڑی احتیاط سے۔ اب سونا اتنا تھا کہ ڈالتے ڈالتے فجر کا ٹائم ہو گیا۔ اب جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا تو اس نے بولا ارے یار اب تو گیا۔ اس نے کیا کیا، جتنا سونا ہاتھ آیا تھا بوری کو لیا اور باہر صحن میں آیا، اور صحن میں کھڑے ہو کے بولے اب وعدہ کیا تھا اذان دوں گا، گھر والے سو رہے ہیں، جو مالک ہے وہ سو رہے ہیں۔ اس نے جھولے کو رکھا اور کھڑے ہو کے اذان دینا چالو کر دی، کھڑے ہو کے اذان دینا چالو کر دی۔ اب جیسی اذان دینا چالو کی ہے، جس گھر میں چوری کرنے گھسا تھا پورا گھر جاگ گیا، پورا گھر جاگ گیا۔ اب جب اسے ڈر لاحق ہوا کہ یار اذان کی آواز سن کے سارا گھر جاگ گیا ہے، تو اس نے کیا کیا، اذان کے بعد 2 رکعت نیت کر لی نماز کی اور نماز پڑھنا چالو کر دیا۔ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، اب جیسے ہی سلام پھیرا دیکھا کہ جس گھر میں چوری کرنے آیا تھا پورے گھر کے گھر وضو بنا کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہیں، مقتدی بن کر کھڑے ہیں۔ اب جو گھر کا ہیڈ تھا وہ کہتا حضور سنت پڑھ لی تکبیر پکار دوں، سنت پڑھی ہے تکبیر پکار دوں۔ تو اب یہ اچنبے میں اس نے کہا کیوں تکبیر پکارے گا؟ کہا حضور سنت ہو گئی ہے، آپ نے اذان دی ہے، اب نماز بھی کی تکمیل کرائیں۔ تو اب اس نے کہا کہ ارے میں امام نہیں ہوں۔ ارے کہا حضور کوئی اپنے آپ کو امام تھوڑی کہتا ہے، آپ تو نظر آ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو امام تھوڑی کہتا ہے، آپ تو نظر آ رہے ہیں۔ کہا میں تکبیر پکاروں؟ ارے کہا میں نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھاتا ہوں،
ارے کہا حضور کیسی بات کر رہے ہیں، اذان بھی دی ہے، سنت بھی ادا کی ہے، اب فرض نہیں پڑھا رہے ہیں؟ کہا سورج نکل آئے گا، کہا تکبیر پکاروں؟ جب زیادہ اصرار ہوا تو کہا ٹھیک ہے پکارو پکارو، تکبیر پکاری گئی یہ مصلی امامت پہ۔ اب جب نماز پڑھا دی، اب جیسے ہی نماز پڑھائی ہے تو وہ جس گھر میں چوری کرنے آیا تھا یہ چور ہے، مالک سامنے ہے، اب کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کہا حضور آج تمہاری وجہ سے ہمارے گھر پہ نماز فجر پڑھی گئی ہے، آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہو۔ اب اس کو معاملہ یہ ہوا کہ یار یہ تو میرے گلے پڑ گئے ہیں، تو اس نے حقیقت بیان کی، ارے میں کوئی امام نہیں ہوں، میں تو تمہارے گھر پہ چوری کرنے آیا تھا، تمہارے گھر پہ چوری کرنے آیا تھا۔ ارے کہا حضور کیا چوری، کیا معاملہ؟ ارے تمہیں یقین نہیں آتا، یہ دیکھو یہ جھولا رکھا ہوا ہے، یہ جھولے میں تمہارے گھر کے زیورات ہے۔ کہا حضور وہ الگ بات ہے، اگر تم امام نہیں ہوتے تو الگ بات تھی، تم نے نماز بھی تم نے اذان بھی دی ہے، تم نے نماز بھی پڑھی ہے، تم نے نماز بھی پڑھائی ہے، جو اذان دے سکتا ہے، جو نماز پڑھ سکتا ہے، جو نماز پڑھا سکتا ہے، وہ کبھی چور نہیں ہو سکتا، وہ کبھی چور نہیں ہو سکتا۔ اب جی یہ معاملہ ادھر ہو رہا تھا اور غوث اعظم حجرے میں ملاحظہ فرما رہے تھے، مرید بیٹھے ہوئے ہیں، غوث اعظم فرماتے مرید پھنس گیا، مرید پھنس گیا، میں نے تو اذان کا اسے وظیفہ بتایا تھا، یہ نماز تک پہنچ گیا، نماز کا وظیفہ بتایا تھا اذان کا، یہ نماز تک پہنچ گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ تعظیم و تکریم کر رہے ہیں، اس کی ایک بات نہیں سن رہے ہیں، اسے وقت کا امام مان رہے ہیں، اسے اللہ کا نیک بندہ مان رہے ہیں، اسے اللہ کا ولی مان رہے ہیں، جس سے جو ہو رہا ہے وہ خدمت ہو رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب اس نے اپنی خدمت ہوتے ہوئے دیکھی، اپنی عزت اور تکریم ہوتے ہوئے دیکھی، تو اس کی دل کی دنیا بدلتی نظر آ رہی ہے، اس کا دل بدلتے نظر آ رہا ہے، اور اس نے غوث اعظم کے حجرے کی طرف اپنے آپ کا رخ کیا اور ہاتھ کو جوڑا اور کہا یا سیدی، جب چور ہونے کے بعد رب اتنی عزت دے سکتا ہے، ایک اذان کے صدقے میں اگر میں مکمل نمازی بن جاؤں اور رب کی شریعت پر عمل کر لوں تو رب کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ تو یہ غوث اعظم